کوئی اپنا بھلا چاہتا ہے، اسے چاہے جس کو خدا چاہتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ آج کے ہمارے پروگرام میں انشاءاللہ تراویح سے متعلق ضروری مسائل عرض کیے جائیں گے، جن کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک سے امید ہے کہ بے شمار غلط فہمیوں کا ازالہ ہوگا، اپنے اغلاط پر مطلع ہونے کا موقع ملے گا، اور تراویح کو جس طرح اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں ویسے ادا کرنے کا موقع حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے یاد رکھیں کہ تراویح کی نماز ہمارے لیے مقرر کرنے میں اللہ تبارک و تعالی کی کیا حکمت ہے، اس پر غور کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا، یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، کہ ایمان والو تم پر روزے اسی طرح فرض کیے گئے جیسے تم سے پہلی قوموں پر روزے فرض کیے گئے تھے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ تو رمضان کے روزوں کی فرضیت اللہ تعالیٰ نے ہم پر ثابت فرمانے کے ساتھ ساتھ اس کا فائدہ بھی بیان کیا کہ اس سے پرہیزگاری حاصل ہوتی ہے۔ پرہیزگاری اسی وقت انسان کو حاصل ہوگی جب انسان کا نفس مغلوب ہوگا، اور نفس کی مثال بزرگان دین نے ایک سرکش گھوڑے کی طرح دی ہے کہ اگر گھوڑا قابو میں نہ آ رہا ہو تو دو چیزوں سے قابو میں آتا ہے، ایک یہ کہ اس کو بھوکا رکھا جائے، اور دوسرا اس پر کوئی بھاری بوجھ لاد دیا جائے، وزن رکھ دیا جائے تو آہستہ آہستہ اپنی سرکشی بھول جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کی فرضیت کا فائدہ پرہیزگاری کا حصول بیان فرمایا ہے، اور پرہیزگاری اسی وقت حاصل ہوگی جب نفس مغلوب ہوگا، اور نفس کی مثال چونکہ سرکش گھوڑے کی طرح ہے، اور سرکش گھوڑا دو چیزوں سے قابو میں آتا ہے، اسی طریقے سے نفس بھی انہی دو چیزوں سے قابو میں آئے گا، ایک یہ کہ اس کو بھوکا رکھا جائے، اور دوسرا اس پر بھاری عبادات کا بوجھ لاد دیا جائے۔ تو آپ روزوں میں دیکھیں یہی حکمت آپ کو نظر آئے گی کہ ایک تو ہمیں صبح سے شام تک بھوکا پیاسا رہنے کا حکم دیا گیا، اور دوسرا افطار کر لینے کے بعد ہم پر بھاری عبادت کا ایک بوجھ رکھ دیا گیا، تاکہ ان دونوں چیزوں کی وجہ سے ہمارا نفس مغلوب ہو جائے، اور رمضان گزر جانے کے بعد آئندہ سالوں میں، آئندہ اوقات میں نفس ہمیں گناہ کی طرف مائل نہ کر سکے۔ لہذا جو حکمت ہمیں اس میں ایک حکمت یہ نظر آتی ہے کہ بھاری عبادات کا بوجھ اس لیے لادا گیا تاکہ نفس مغلوب ہو جائے، تو ہمیں اس حکمت سے فائدہ اٹھانا چاہیے، اور اس میں پوشیدہ فائدے کو حاصل کرنے میں سستی نہیں کرنی چاہیے۔ لہٰذا ہمیں تراویح باقاعدہ ادا کرنی چاہیے، اور تراویح جب ہم ادا کریں اس سے پہلے اس کے تمام احکامات کو بار بار سن کر، بار بار پڑھ کر، بار بار دیکھ کر اپنی اچھی طرح اصلاح کر لیں، تاکہ ہمیں تراویح سے مطلوبہ فوائد احسن طریقے سے حاصل ہو جائیں۔ تو سب سے پہلے میں آپ کی خدمت میں تراویح کا شرعی حکم عرض کرتا ہوں کہ یاد رکھیے کہ تراویح ہر بالغ مسلمان مرد اور عورت کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ سنت مؤکدہ شریعت میں اس عمل کو کہتے ہیں کہ جس کا کرنا باعث ثواب ہوتا ہے، اور اس کا ایک دو بار چھوڑ دینا برا، اور چھوڑنے کی عادت بنا لینے کی بنا پر انسان گناہگار ہوگا۔ لہذا تراویح جس طرح مردوں کے لیے سنت مؤکدہ ہے، ایسے ہی خواتین کے لیے سنت مؤکدہ ہے۔ اس سے ہماری وہ مسلمان بہنیں درس حاصل کریں جو یہ سمجھتی ہیں کہ شاید تراویح مردوں کی جماعت ہے، عورتوں کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ غلط بات ہے۔ جس طرح مردوں کے لیے تراویح سنت مؤکدہ ہے، ایسے ہی خواتین کے لیے بھی سنت مؤکدہ ہے۔ اگر بہنیں نہیں پڑھیں گی تو گناہگار ہوں گی۔ اس میں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ تراویح پورے رمضان کی ہر رات میں 20 رکعت پڑھنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ ہم ایک دو راتیں پڑھ لیں، دو تین راتیں پڑھ لیں اور پھر چھوڑ دیں، اس سے بھی ہم گناہگار ہوں گے۔ پورے رمضان کی 20 راتوں میں 30 راتیں 29 راتیں جتنی بنے، اور 20 رکعت تراویح ہمیں ادا کرنی ہوگی۔ مردوں کے لیے بھی لازم ہے، اور یہ عورتوں کے لیے بھی ضروری ہے۔
تراویح کی 20 رکعت میں کبھی کبھار شبہ پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ادا بھی کی تھیں یا نہیں کی تھیں، اور کیا صحابہ کرام کا اس پر عمل رہا تھا یا نہیں رہا تھا۔ تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول اس بارے میں مختلف تھا۔ مصنف ابن ابی شیبہ نے یہ ایک روایت نقل کی ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ 20 رکعتیں بھی آپ نے ادا فرمائی ہیں، اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی اس روایت سے خاص طور پہ شبہ پڑتا ہے کہ کسی نے آپ سے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کتنے رکعتیں نماز پڑھتے تھے، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ما کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یزید فی رمضان وفی غیرہ 11 رکعات، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں اور اس کے علاوہ 11 رکعتوں سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اس سے بعض لوگوں نے استدلال یہ کیا کہ شاید 3 رکعت وتر اور 8 رکعت تراویح ہوتی تھی، نبی کریم رمضان میں 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے۔ حالانکہ اگر تھوڑا سا غور کیا جائے تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے یہ الفاظ کہ فی رمضان و فی غیرہ، کہ رمضان میں بھی آپ کا یہی معمول تھا اور رمضان کے علاوہ بھی یہ معمول تھا، تو اس سے معلوم ہوا کہ خاص یہ قول تراویح کے بارے میں تو نہیں ہو سکتا، ورنہ علاوہ رمضان کے تراویح نہیں ہوتی۔ لہذا اس میں شارحین نے یہ فرمایا کہ یہ دراصل تہجد کے بارے میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات میں اٹھ کر 8 رکعت تہجد پڑھتے تھے اور 3 رکعت وتر ادا کرتے تھے۔ اس طرح 11 رکعتوں کا بیان سیدہ عائشہ نے فرمایا، اور یہ رمضان میں بھی آپ کا روٹین رہا، رمضان کے علاوہ بھی رہا۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ 20 رکعت تراویح ہی پڑھنی چاہیے، اور خاص طور پر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمانہ اقدس میں باقاعدہ 20 رکعت تراویح جماعت کے ساتھ ہوا کرتی تھی، جس پر ایک چھوٹی سی دلیل جو انشاءاللہ دلچسپی کا باعث بھی ہوگی کہ اگر آپ قرآن پاک کے رکوع کی تعداد دیکھیں گے تو وہ 540 ہے۔ یہ عین جو لکھا ہوتا ہے سپاروں میں آپ نے دیکھا ہوگا، یہ رکوع ہوتا ہے، یہ اس مقام پہ لکھا گیا ہے جہاں صحابہ کرام تراویح میں رکوع کیا کرتے تھے۔ تو 27ویں شب کو پورا قرآن ختم ہوتا تھا، تو ہر دن میں 20 رکعت تراویح ہیں تو 20 رکوع ہوئے، تو 20 کو اگر آپ 27 سے ضرب دیں گے تو 540 جواب آئے گا، اور اگر آپ قرآن میں دیکھیں گے تو 540 ہی رکوع ہیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام علیہم رضوان 20 رکعت تراویح ادا کرتے تھے اور 27ویں شب میں قرآن ختم کرتے تھے، تو ہر شب میں 20 رکوع ہوتے تھے، اور 27ویں کے اندر جب ہم ضرب دے دیں 27 دن کو 20 کے ساتھ تو 540 جواب آتا ہے۔ لہذا اس سے معلوم ہوا کہ صحابہ کرام 20 رکعت تراویح ادا کیا کرتے تھے، لہذا 20 رکعت تراویح ہی ادا کرنی چاہیے۔ تراویح پڑھنے کا بہت ثواب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے مسلم میں اس روایت کو نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے رمضان کی رات میں قیام کیا یعنی تراویح پڑھی تو اللہ تبارک و تعالی اس کے تمام گناہوں کی بخشش فرما دے گا، یعنی اس کے تمام صغیرہ گناہ بخش دیے جائیں گے۔ تو یہ باعث ثواب ہے، اس لیے ہمیں تراویح باقاعدگی سے ادا کرنی چاہیے۔ اب تراویح کے وقت کے بارے میں چند باتیں سماعت فرما لیں، اور یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے کیونکہ اس کے بارے میں بھی لوگوں میں بڑی غلط فہمیاں ہیں، اور اس غلط فہمی کی بنا پر بسا اوقات انسان تراویح کی ادائیگی پر قادر ہونے کے باوجود ان کو قضا کر بیٹھتا ہے۔ تو سب سے پہلے تراویح کا وقت یاد رکھیے کہ عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد سے لے کر اور سحری کے ختم ہونے تک یہ پورا وقت تراویح کا ہے، یعنی ابتدائی وقت ہے عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد، اور آخری وقت ہے جس وقت سحری ختم ہوگی، یعنی سحری ختم ہو کے فجر شروع ہو جائے گی تو پھر تراویح کا وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ لہٰذا تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد سے شروع ہوگا اور پوری رات یہ وقت رہے گا حتیٰ کہ سحری ختم ہو جائے۔ لہٰذا اب بعض بھائیوں کو جو یہ خیال ہے کہ اگر ہم باجماعت تراویح پڑھیں گے تو ادا ہوگی، اگر جماعت کسی دن نکل گئی تو تراویح بھی نکل گئی، یہ غلط خیال ہے۔ اسی طریقے سے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ 12 بجے سے پہلے تراویح ادا کر سکتے ہیں، 12 بجے کے بعد یہ قضا ہو جاتی ہے، یہ خیال بھی غلط ہے۔ پوری رات تراویح کا وقت ہے، آپ نے عشاء کے یعنی جماعت سے آپ نے پڑھا، 12 بجے سے پہلے اس کو پڑھا یا 12 بجے کے بعد پڑھا تو یہ قضا نہیں ہوں گی، اگر اسی رات میں آپ نے پورے پڑھ لی تو یہ ادا ہو گئیں۔
اس میں یہ بات بہت قابل توجہ ہے کہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد شروع ہوتا ہے، لہذا اگر بالفرض ایسا ہوا کہ کبھی ہم مسجد میں آئے اور ہم نے دیکھا مثلا دیر ہو گئی تھی اور تراویح کی جماعت کھڑی ہو چکی ہے، تو اگر کسی نے اس طرح کیا کہ وہ براہ راست تراویح کی جماعت میں شامل ہو گیا کہ چلو پہلے جماعت سے تراویح پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد عشاء پڑھ لوں گا، تو چونکہ تراویح کا وقت عشاء کے فرائض کے بعد شروع ہونا تھا اور اس شخص نے ابھی عشاء کے فرائض نہیں پڑھے، لہذا اب اگر یہ شامل جماعت ہو بھی جاتا ہے تو اس کی تراویح ادا نہیں ہوں گی، جتنی رکعتیں یہ پڑھے گا یہ تمام نفل کہلائیں گی، نفل کا ثواب ضرور ملے گا لیکن تراویح کا ثواب حاصل نہیں ہوگا، لہذا اب اس کو فرائض ادا کرنے کے بعد یعنی عشاء کے فرائض ادا کرنے کے بعد دوبارہ تراویح پڑھنی ہوگی۔ اس لیے طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ اگر کبھی دیر ہو جائے اور جماعت کھڑی ہو چکی تھی تو پہلے سائیڈ میں کھڑے ہو کر عشاء کے فرائض ادا کریں، اس کے بعد شامل جماعت ہو جائیں، تراویح ادا کریں اور پھر اس کے بعد آپ اپنی نماز بقیہ مکمل کر سکتے ہیں۔ ایک مسئلہ یہ یاد رکھیں کہ اگر کسی شخص نے مثلا آ کے جماعت میں شامل ہو گیا، اس کے بعد تراویح کی جماعت میں شامل ہوا، عشاء کے فرض ابھی ادا نہیں کیے تھے، اب بالفرض ایک شخص دیر سے مسجد میں آیا، اس کی عشاء کی جماعت نکل چکی تھی، تو پہلے اس نے پہلے عشاء کے فرض پڑھے اور پھر وہ تراویح کی جماعت میں شامل ہو گیا، تو اب اس کی کچھ تراویح کی رکعتیں نکل گئیں، اب اس کے بعد وطر کی جماعت کھڑی ہوئی تو وہ چاہے تو وطر پڑھ سکتا ہے۔ یہاں پر یہ مسئلہ بھی سمجھ لیجئے کہ بعض اوقات انسان عشاء کے فرض جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو وطر جماعت سے پڑھنا مستحب صحیح ہے، اور بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ جماعت سے نہیں پڑھ پاتا، ایسی صورت میں علماء کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ وہ وطر جماعت سے پڑھے، بعض کہتے ہیں نہ پڑھے، اور اولا یہی ہے کہ وہ وطر جماعت سے پڑھ لے، لہذا اب اس نے وطر جماعت سے پڑھے، ابھی تراویح اس کی رہتی تھی، لہذا اب وہ وطر کے بعد بقیہ اپنی تراویح مکمل کرے گا۔ اس سے یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ تراویح وطر سے پہلے بھی ہو سکتی ہیں اور وطر کے بعد بھی ہو سکتی ہیں۔ ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر تراویح کی نماز کسی دن نکل گئی، مثلا کسی شخص جماعت سے نہ پڑھ سکا اور پھر رات میں بھی آنکھ نہ کھولی، حتیٰ کہ بالکل آخری وقت میں آنکھ کھولی، سحری وغیرہ کھائی اور ٹائم نکل گیا، تو کیا تراویح کی قضا ہوتی ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں تراویح کی قضا نہیں ہے، قضا صرف فرائض کی ہوتی ہے اور واجبات کی ہوتی ہے، سنن اور نوافل کی قضا نہیں ہوتی ہے، تو چونکہ تراویح ایک سنت موقدہ نماز ہے اور سنتوں کی قضا نہیں ہے، لہذا تراویح کی قضا نہیں ہوگی۔ اور بالفرض اگر کسی شخص نے تراویح کی قضا ادا کی تو پھر بھی یاد رکھیں کہ اس نے تراویح پڑھ لی، قضا ادا کی، تو یہ سنت موقدہ ادا نہیں ہوگی، یہ صرف 20 رکعت نوافل بنیں گے، اس لیے اس کی قضا ادا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر جان بوجھ کے واقعی ہم نے تراویح چھوڑی تھی تو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لیں، عذر کی بنا پر نکلی تھی تو آدمی گناہگار بھی نہیں ہوگا اور اس کی قضا وغیرہ ادا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تراویح ادا کرنے کا مستحب طریقہ وہی ہے جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ 2 رکعت کر کے تراویح پڑھی جائیں اور ہر 2 رکعت پر سلام پھیرا جائے۔ اگر کسی شخص نے ایسا کیا کہ اس کو 4 رکعت کر کے پڑھا تب بھی تراویح ویسے ادا ہو جائے گی، لیکن یہ خلاف سنت طریقہ ہوگا، لیکن اس میں ضروری ہے کہ مثلا 2 رکعت پڑھی پھر قاعدہ کرے یعنی اتحیات پڑھے، پھر تیسری چوتھی پڑھ کر آخر میں سلام پھیر دے، تو 4 رکعتوں سے بھی ہو سکتی ہیں، لیکن افضل طریقہ یہی ہے کہ 2 رکعتوں کے ساتھ یہ تراویح پڑھی جائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ایک سوال ہم سے کیا جاتا ہے کہ کیا تراویح بیٹھ کر ہو سکتی ہیں یا نہیں؟ تو یاد رکھیں کہ بلا عذر تراویح بیٹھ کر اگر پڑھی تو ادا ہو جائیں گی، لیکن ثواب میں کمی ہوگی، کیونکہ فرائض اور واجبات اگر آپ ادا کر رہے ہیں، جیسے فرض نمازیں فجر ظہر عصر مغرب عشاء، اور واجب جیسے وطر یا عید وغیرہ، ان نمازوں میں قیام فرض ہوتا ہے، لیکن باقی سنن میں اور نوافل میں قیام فرض نہیں ہوتا، لہذا اگر کوئی شخص بیٹھ کر بھی بلا عذر بھی تراویح پڑھے گا تو اس کی ادا ہو جائیں گی، لیکن افضل اور اولا صورت یہی ہے کہ وہ کھڑے ہو کر تراویح کو ادا کرے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ تراویح کی ہر پڑھنا شروع کریں گے تو امام اور مقتدی دونوں کے لیے سنت مبارکہ ہے کہ وہ ثنا پڑھیں گے، ایسا نہیں ہے کہ صرف پہلے رکعت میں ہم ثنا پڑھیں باقی میں نہیں، بلکہ ہر رکعت کے اندر ثنا پڑھتے چلے جائیں گے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بعض مقامات بعض علاقے ایسے ہوتے ہیں جس میں لوگوں پر اس طرح کی طویل عبادات بہت ہی زیادہ گراں گزرتی ہے،
مثلاً کوئی ایسا علاقہ ہے جس میں لوگ تمام دن میں سخت محنت کرتے ہیں اور شام کو انتہائی تھک جاتے ہیں، اور اب وہ رات میں تراویح پڑھنا ان کے لیے گرہ گزرتا ہے، ایسا اگر کوئی مقام ہو تو علماء کرام نے اجازت دی ہے کہ نماز میں تھوڑی سی کمی کر لی جائے، ہلکا کر لیا جائے۔ اور ہلکا کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ امام کو چاہیے کہ 2 رکعت نماز پڑھنے کے بعد جب اتحیات پڑھنے بیٹھے تو اتحیات پڑھ کر صرف اتنا کہہ دے اللہم صلی علی محمد، اور یہ کہہ کر سلام پھیر دے۔ لیکن اس سلسلے میں مقتدیوں کو اعتماد میں لینا بہتر ہوتا ہے کہ پہلے ان کو بتا دیں کہ میں اس طریقے سے کروں گا تاکہ نماز آپ پر آسان ہو جائے، لوگ راضی ہو جائیں، تب یہ کریں۔ ورنہ بسا اوقات یہ بھی دیکھا ہے کہ امام صاحب نے اتحیات پڑھتے ہی تھوڑی دیر بعد ہی سلام پھیرا تو لوگ امام صاحب کے بارے میں شک و شبے کا شکار ہو گئے کہ پتہ نہیں امام صاحب اتحیات پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے، پتہ نہیں کیسی نماز پڑھا رہے ہیں کہ فوراً سلام پھیر دیا۔ اس لیے مقتدیوں کو اعتماد میں لینا ضروری ہوتا ہے۔ اس لیے امام کو چاہیے کہ اگر وہ دیکھتا ہے کہ مقتدیوں پر تراویح کی 20 رکعتیں گراں گزر رہی ہیں تو یہ طریقہ اختیار کر کے نماز میں تھوڑی سی تخفیف کر لے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ 4 رکعت جب تراویح ادا کر لی جاتی ہیں تو تھوڑی دیر بیٹھا جاتا ہے اور اس میں مخصوص ایک تراویح کی دعا پڑھی جاتی ہے۔ ہر 4 رکعت کے بعد تھوڑی دیر بیٹھنا یہ مستحب ہوتا ہے، افضل ہے، لیکن کوئی فرض یا واجب نہیں ہوتا۔ اور اس میں یہی تراویح کی دعا، مخصوص دعا پڑھنا یہ بھی کوئی ضروری نہیں ہوتا۔ آپ اگر آتی ہے تو ٹھیک ہے یہ پڑھ لیں، ورنہ درود شریف پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ پڑھ لیں، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، یا چاہیں تو اتنی دیر خاموش بیٹھے رہیں تب بھی بالکل جائز ہے۔ یہ کوئی فرض یا واجب نہیں، لہٰذا اگر کوئی نہ بیٹھا تب بھی صحیح ہے اور بیٹھتے ہیں تو باعث ثواب ہے۔ اب یاد رکھیں کہ تراویح میں ختم قرآن کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ پورے رمضان میں کم از کم ایک قرآن عظیم ختم کرنا، یعنی تراویح میں ختم کرنا سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ تو 27ویں تک عموماً صحابہ کرام بھی ختم کیا کرتے تھے، تو 27ویں تک کم از کم ایک بار ختم کرنا سنت مؤکدہ ہے۔ 2 بار ہو تو اور افضل ہے، اور 3 بار ہو تو مزید افضل ہوتا ہے، لیکن کم از کم پوری تراویح میں ایک قرآن عظیم ختم کرنا یہ سنت مؤکدہ ہوتا ہے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگوں کو سستی طاری ہوتی ہے تو وہاں پر سورتوں سے قرآن عظیم سورتوں سے تراویح پوری کر لی جاتی ہے، قرآن عظیم نہیں پڑھا جاتا۔ تو اگر وہاں پر قرآن پڑھنا ممکن ہو، حافظ قرآن موجود ہوں، تو ایسی صورت میں صرف سورتوں کے ساتھ، یعنی چھوٹی سورتوں کے ساتھ تراویح پڑھنا یہ نامناسب فعل ہے، کیونکہ سنت مؤکدہ ترک ہو جائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ حافظ قرآن پوری قرآن عظیم کی تلاوت کریں، سورتوں سے ختم نہ کریں۔ ہاں اگر کسی مقام پہ حافظ قرآن اویلیبل نہیں ہے، ہمیں میسر نہیں ہے، تو وہاں پر ہم سورتوں کے ذریعے، چھوٹی سورہ کے ذریعے قرآن تراویح پڑھ سکتے ہیں، اس میں شرعاً حرج نہیں ہوتا ہے۔ ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ آپ نے دیکھا ہوگا جب یہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو بینرز لگ جاتے ہیں کہ 5 روزہ تراویح، 6 روزہ تراویح، 10 روزہ تراویح، اور ان میں عموماً لوگوں کی عادت دیکھی ہے کہ 5-6 روز میں قرآن عظیم سننے کے بعد پھر یہ سمجھتے ہیں کہ بقیہ رات میں تراویح ہم پر معاف ہو گئی، لہذا اس کے بعد وہ تراویح پڑھنے جاتے ہی نہیں ہیں۔ تو ابھی آپ نے جیسے پوری یہ تفصیل سنی، اس میں 2 باتیں ہمارے سامنے آئیں۔ ایک یہ کہ رمضان کے اندر پوری راتوں میں 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، اور دوسری بات یہ آئی کہ ان 20 رکعتوں میں ایک قرآن کا ختم کرنا بھی سنت مؤکدہ ہے۔ تو اب اس سے یہ مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کسی نے 5-6 دن میں قرآن عظیم سن لیا مثال کے طور پر، تو ایک سنت مؤکدہ پوری ہو گئی قرآن سننے کی، لیکن ابھی ایک اور سنت مؤکدہ باقی ہے، اور وہ رمضان کی پوری راتوں میں کم از کم 20 رکعت تراویح ادا کرنا۔ لہذا اگر کوئی یہ سوچ کر کہ میں نے قرآن سن لیا، بقیہ راتوں میں تراویح میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہ شدید گناہگار ہوگا، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ ختم قرآن رمضان کے آخری دن بھی چلایا جا سکتا ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ 27ویں شب میں ختم قرآن کیا جائے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہی معمول تھا، اور اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ ثواب ملے گا۔ لیکن اس میں بھی وہ بات یاد رکھیے گا کہ 27ویں میں جب قرآن ختم ہوگا تو پھر 28، 29، 30 کی راتوں، یا 29 تک کی جو راتیں ہیں، اس میں یا 30 کی رات، اس میں تراویح معاف نہیں ہو جائے گی، اس کے بعد بھی ہمیں پڑھنی ہوگی، پھر اس کے بعد اجازت ہوتی ہے کہ سورتوں سے تراویح پڑھ لی جائے۔
اب تراویح کی جماعت کے بارے میں چند مسائل سماعت فرما لیں کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے۔ سنت مؤکدہ علی الکفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن پورے محلے میں سے اگر چند لوگوں نے جماعت قائم کر لی تو سب کی طرف سے ادا ہو جائے گی۔ ہر شخص کا اس جماعت میں شامل ہونا واجب نہیں ہے۔ تو یہ کہنے کا مطلب خدا نخواستہ اس کی جماعت سے ہٹنے کی ترغیب دینا مقصود نہیں ہے، بلکہ نفس حکم بیان کرنا مقصود ہے کہ تراویح کی جماعت ہر ایک پر واجب نہیں ہوتی ہے۔ اگر 2-3 انسانوں نے 2-3 محلے والوں نے جماعت قائم کر لی تو اور باقی لوگ نہ آئے تو باقی جو نہیں آئے وہ گناہگار نہیں ہوں گے، گھر پر ادا ہو سکتی ہیں۔ لیکن افضل اور اولا صورت یہی ہے کہ جماعت کے ساتھ آگے پڑھی جائے، کیونکہ جتنی بڑی جماعت ہوتی ہے اتنی زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ گھر میں تراویح کی جماعت قائم کر لیتے ہیں، تو کیا یہ مناسب ہے یا نہیں؟ تو یاد رکھیں جائز تو ہے کہ گھر میں اگر تراویح پڑھیں گے تو جیسے بھی بتایا کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، تو گھر پہ جماعت سے ادا تو ہو جائے گی، لیکن اس صورت میں ثواب میں کمی ہوگی، کیونکہ افضل یہی ہے کہ مسجد کی جماعت کے ساتھ نماز ادا کی جائے، لہذا گھر پر جماعت بلا ضرورت قائم نہیں کرنی چاہیے، مسجد میں جا کر ہی پڑھنا چاہیے۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ عز و جل اگلے پروگرام میں ہم تراویح کے بقیہ مسائل کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ اب اپنے میزبان کو اجازت مرحمت فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پروگرام شرعی احکامات کے ساتھ اور تراویح کے بقیہ مسائل کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضری کا شرف حاصل ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ چل رہا تھا کہ تراویح کی جماعت سنت مؤکدہ علی الکفایہ ہے، یعنی پورے محلے میں سے اگر چند لوگ بھی جماعت قائم کر لیتے ہیں تو بقیہ سب بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اور اس میں یہ بتایا تھا کہ تراویح کی جماعت مسجد میں ہی قائم کرنا افضل ہوتا ہے، گھر پر قائم کرنے سے اگرچہ جماعت ہو جائے گی، ثواب بھی ملے گا، لیکن مسجد کی جماعت ہی افضل اور اولا ہے۔ اور اس قسم کے اعمال سے چونکہ مسجد کی جماعت میں تقلیل پیدا ہوتی ہے، قلت پیدا ہوتی ہے، اور لوگوں کی پھر کم تعداد کی وجہ سے نماز کی رغبت میں کمی آتی ہے، لہذا بہت بہتر ہے کہ مسجد میں جماعت کے ساتھ ہی ادا کیا جائے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ ہماری مسجد میں 2 جماعتیں ہوتی ہیں، ایک نچلی منزل پر ایک اوپری منزل پر، تو کیا یہ 2 جماعتیں تراویح کی ایک ہی مسجد میں قائم کرنا جائز ہے؟ تو یہ صورت غیر مناسب صورت ہوتی ہے، کیونکہ اس میں عموماً تنازع ہو جاتا ہے، جھگڑا ہو جاتا ہے، امام حضرات میں آپس میں چپکلش پیدا ہو جاتی ہے، کیونکہ پھر لوگ چمگویاں کرتے ہیں کہ جی اوپر والے بہت اچھا پڑھتے ہیں، بعض کہتے ہیں نیچے والے اچھا پڑھتے ہیں، اوپر والے اچھا نہیں پڑھتے ہیں، اور پھر اس میں فتنہ فساد کا بھی شدید اندیشہ ہوتا ہے، لہذا ایک مسجد میں ایک ہی تراویح کی جماعت قائم ہونا بہتر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہماری قریبی مسجد میں جو حافظ صاحب ہیں ان میں کوئی شرعی عذر ہوتا ہے، یا قرآن عظیم خوبصورت انداز سے نہیں پڑھ رہے اور ذرا دور مسجد میں اچھے قاری صاحب ہیں، اچھے خوبصورت آواز میں پڑھتے ہیں، تو کیا اس مسجد میں جا کر جماعت پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ تو یہ بالکل جائز ہے۔ اگر امام میں شرعی عذر ہو تو پھر تو واجب ہے کہ دوسرے امام کے پیچھے ہی نماز پڑھی جائے، اور اگر بالفرض دوسرا امام خوش الہانی کے ساتھ پڑھتا ہے تو یہ بھی ایک سبب لکھا ہے کہ جس کی بنا پر دور جا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ہاں یہ بات یاد رکھیں کہ بعض ہمارے نوجوان خاص طور پہ ایسے ہوتے ہیں کہ جب تراویح کی جماعت قائم ہوتی ہے تو وہ بیٹھے رہتے ہیں، اور جب امام صاحب بالکل رکوع کے قریب آتے ہیں تو جلدی سے کھڑے ہو کر شامل جماعت ہو جاتے ہیں۔ تو یہ طریقہ غیر مناسب ہے، یہ منافقین کا طریقہ تھا کہ وہ اسی طرح کرتے تھے کہ شامل جماعت ہونا ان پر بہت گراں گزرتا تھا، اور جب امام کو رکوع میں جاتے دیکھتے تھے تو جلدی سے شامل ہوتے تھے، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اب ہم وتر کی جماعت کے بارے میں چند باتیں کرتے ہیں۔ چند باتیں میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ وتر کی جماعت رمضان میں مستحب ہے، رمضان کے علاوہ تو علیحدہ پڑھنی ہوتی ہے، رمضان میں بھی مستحب ہے، یعنی جماعت سے پڑھیں گے تو ثواب زیادہ ہو جائے گا، اور اگر تنہا بھی پڑھیں گے تو کوئی گناہ نہیں، کوئی کراہت نہیں ہے۔ اور یہ جو مسئلہ تھا کہ عشاء کے فرائض جس نے جماعت سے پڑھے وہ وتر جماعت سے پڑھ سکتا ہے، اور جس نے نہیں پڑھے وہ نہیں پڑھ سکتا، یہ میں نے آپ کو پہلے بتایا، یہ اختلافی مسئلہ ہے، اور اولا صورت یہی ہے کہ عشاء کے فرض چاہے جماعت سے پڑھیں یا نہ پڑھیں، وتر جماعت سے پڑھے جا سکتے ہیں۔
ایک مسئلہ آخر میں تراویح کے امام سے متعلق ہے، اور یہ مسئلہ بھی بہت اہم ہے کہ یاد رکھیے کہ تراویح کے لیے امام بالغ ہی ہو سکتا ہے جبکہ مقتدیوں میں سے کوئی بالغ ہو، یعنی بالغوں کا امام بالغ ہی ہو سکتا ہے، نابالغ نہیں ہو سکتا۔ اور نابالغ کی عمر آپ کو بتائی تھی کہ 12 سال سے 15 سال کی عمر کے درمیان لڑکا بالغ ہو جاتا ہے اگر احتلام وغیرہ ہو جائے یا آثار بلوغت ظاہر ہو جائیں، ورنہ 15 سال کے اوپر آ کر ہم بلوغت کا حکم دے دیں گے۔ تو احتیاط اس میں یہی ہے کہ 12 سال سے کم عمر کا اگر کوئی حافظ قرآن ہو تو اس کو آگے کھڑا نہ کیا جائے، ورنہ پیچھے اگر بالغ مقتدی اس کے پڑھے گا تو نماز ادا نہیں ہوگی۔ ہاں، نابالغوں کی امامت کر سکتا ہے، لہذا کہیں اگر بچے پڑھ رہے ہوں تو وہاں پہ کوئی نابالغ امام بن جائے تو اس میں شرعاً حرج نہیں ہوتا۔ ہاں، یہ ضرور یاد رکھیں کہ بسا اوقات امام کے پیچھے ایک حضرت کھڑے ہوتے ہیں، حافظ قرآن کھڑے ہوتے ہیں جو امام کو غور سے سنتے ہیں اور ان کی تصحیح کر دیتے ہیں، غلطی نکال دیتے ہیں، ان کو سامع کہا جاتا ہے۔ تو سامع کے لیے بالغ ہونا ضروری نہیں ہے، یہ نابالغ بھی ہو سکتا ہے، اور اگر یہ نابالغ لقمہ دے گا اور جو حافظ قرآن پڑھ رہے ہیں بالغ ہے اس کا لقمہ قبول کر لیں گے اور وہ صحیح مقام پہ لقمہ دیا گیا ہے تو اب شرعاً کوئی حرج نہیں ہے۔ سامع نابالغ ہو تو اس میں شرعی طور پہ کوئی گرفت نہیں ہوتی ہے۔ ہاں، یہ ضرور ہے کہ اس کا امام جو ہے وہ عاقل بالغ ہونا چاہیے اور مکمل طور پہ شریعت کا پابند ہونا چاہیے۔ بعض حافظ قرآن پورے سال الٹی سیدھی حرکات کرتے ہیں اور رمضان میں سیزن لگانے کی غرض سے وہ فوراً مصلی پہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں، داڑیاں سارے سال کٹتی رہتی ہیں اور پھر ان دنوں میں داڑھی خشخشی سی ہوتی ہے اور وہ آ کے امامت کا فرض سر انجام دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو ایسے حافظ کے پیچھے نماز پڑھنے میں احتیاط ہونی چاہیے، اور حفاظ کرام کو چاہیے کہ اپنے منصب کا لحاظ رکھتے ہوئے پورے سال ہی باشرہ رہنے کی کوشش کریں۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ بعض حفاظ کرام بہت ہی تیزی کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر اتنی تیزی کے ساتھ پڑھا کہ لفظ چب گئے اور ٹوٹے پھوٹے الفاظ ادا ہوئے تو ایسا تیز قرآن پڑھنا گناہ ہوتا ہے اور ایسے تیز قرآن کو سننا بھی گناہ ہوتا ہے۔ لہذا یہ کوئی قابل فخر بات نہیں ہے کہ ہم کہتے ہیں جی ماشاءاللہ فلاں مسجد کے امام صاحب تو 15 منٹ میں پورا سپارہ ختم کر دیتے ہیں، تو یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ تیزی سے قرآن پڑھنا کمال نہیں، درست قرآن پڑھنا کمال ہے۔ لہذا یہ بھی ذرا اطمینان ہونا چاہیے، اور کمیٹی کے ارکان جو حفاظ کو مقرر کرنے والے ہیں وہ خاص طور پہ اس کو چیک کر لیں کہ صحیح پڑھنے والا حافظ ہی ہونا چاہیے۔ آخری مسئلہ تراویح پر اجرت کا مسئلہ ہے کہ یاد رکھیں کہ تراویح ایک عبادت ہے اور عبادت پر اجرت طے کرنا یہ گناہ ہوتا ہے۔ لہذا اب ہمارے یہاں رواج چل گیا ہے کہ حافظ باقاعدہ طے کرتے ہیں جی اس تراویح کے اتنے پیسے لوں گا، کمیٹی بولتے ہیں اتنے پیسے دیں گے، پھر وہ تراویح پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھیے کہ ایسی صورت میں تراویح کا ثواب نہیں ملے گا، اس لیے بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے، میں اس کا حل آپ کو بتا دیتا ہوں کہ اس کا حل یہ ہے کہ اگر مثلا کمیٹی حافظ رکھنا چاہیں تو ان حافظ صاحب سے یوں کہیں، مثلا عشاء کی جماعت کا وقت نوٹ کر لیں، اور جب تراویح ختم ہوتی ہے مثلا یہ 2.5 گھنٹے یا 3 گھنٹے بنے تو اب وہ اس طرح کہیں ان حافظ صاحب سے کہ ہم ان 3 گھنٹوں کے لیے رمضان کی تمام راتوں میں آپ کو ہم سمجھ لیں نوکر رکھتے ہیں، یا اتنے پیسے ہم آپ دیں گے، آپ ہمارا کچھ کام کریں۔ وہ کہیں کہ ٹھیک ہے میں اس وقت آپ کو دیتا ہوں اور اتنے پیسے لیتا ہوں، تو اب آپ نے جو ان سے طے کر رہے ہیں یہ وقت کے پیسے طے کر رہے ہیں، جب وہ اس وقت کے اوپر راضی ہو جائیں اب آپ ان سے کہیں آپ تراویح پڑھائیں، عشاء کی جماعت پڑھائیں۔ تو یہ مطلب ایک جائز طریقہ ہوتا ہے۔ فرق صرف اتنا سا ہے کہ اگر وہ کہیں کہ میں تراویح کے پیسے لوں گا تو یہ تراویح پہ اجرت لینا ہوگا، اور اگر وہ کہیں کہ میں اپنے 2.5 گھنٹے دیتا ہوں، اس 2.5 گھنٹے میں اتنے پیسے لوں گا، تو یہ 2.5 گھنٹے کے پیسے طے ہو رہے ہیں، عبادت کے نہیں، تو اس میں پھر جوازی صورت نکل آئے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو تراویح کے ان تمام مسائل کو ذہن میں محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس رمضان میں خاص طور پر احتیاط کے ساتھ تراویح ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔